اگلا کیس تیار کیا جا رہا ہے جی، وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی میں آپ کو معلوم ہے کہ نگراں حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور کمیٹی نے رپورٹ سبمٹ کروانا تھی اور وہ رپورٹ انہوں نے تیار کر لی ہے۔ یہ اطلاعات ہیں، کیونکہ دوسری جانب ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے راولپنڈی سے صداقت عباسی صاحب اور کچھ اور رہنماؤں سے کچھ سٹیٹمنٹس لیے گئے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ان کو بھی 9 مئی کے حوالے سے ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے اور یہ سب کچھ کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب لال حویلی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، باقاعدہ طور پہ پلان کیا گیا تھا اور شیخ رشید صاحب حلف پر یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ بالکل ادھر تھے ہی نہیں اسلام آباد اور پنڈی میں جب یہ واقعہ ہوا، اور بہت سارے اور دیگر رہنما بھی کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی جو ہے ابھی تک برقرار ہے اور 9 مئی سے ابھی بہت کچھ نکالنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے جو کمیٹی بنائی تھی نگراں حکومت نے، اس نے بھی کام کر لیا ہے اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عمران خان نیازی صاحب کو اور دیگر رہنماؤں کو یہ سارا کچھ کر دیا کہ محکمہ داخلہ پنجاب کی ایک رپورٹ آ چکی ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف جنگ کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی تو یہ محمد عمیر صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے اور اس میں 1.5 ارب روپے کا انہوں نے کہا جی نقصان بھی ہوا ہے، اور اس 1.5 ارب روپے میں جو دیگر ہیں 9 مئی کے منصوبہ مرکزی قیادت کے کہنے پر پلان کیا، اور رپورٹ میں حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، غلام محی الدین صاحب اور دیوان غلام محی الدین دیوان صاحب، میاں محمود الرشید صاحب اور عمر سرفراز چیمہ، سابق گورنر منصب آوان صاحب، اعظم خان نیازی صاحب اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق عادل راجہ، محیط پیرزادہ اور صابر شاکر اور شاہین سبائی جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ 9 مئی کے حملوں میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، یہ ہے رپورٹ۔ بات یہ کہ ابھی چونکہ سوشل میڈیا پہ جب آئے گی تو اس پہ بات کریں گے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف یہ سارا کچھ 9 مئی والا بھی ہے، اس میں جو ہیں ان کو پکڑنا جانا چاہیے اور ان کو سزا سنانی چاہیے، جو نہیں ہیں ان کو آزاد کرنا چاہیے اور ان کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنی فیملی میں ان کو اپنا رزق، جان، مال، آبرو ان کا سب کچھ محفوظ ہونا چاہیے۔ لیکن 9 مئی میں ایسے لوگ ہیں جن کے ایف آئی آرز میں نام ہے، لیکن انہوں نے جیسے پی ٹی آئی چھوڑا وہ بری ذمہ قرار پائے، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، بری ذمہ قرار پائے، پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر لیا، بری ذمہ قرار پائے، یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو بھی وہ بری ذمہ قرار پائے۔ تو یہ بھی ہوا ہے، اور لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ 9 مئی پہ جو ہیں ان کو پکڑنا چاہیے اور جو نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک تحقیقات ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کون ہے۔ اور مسلم لیگ نواز سب سے زیادہ اس کو ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی بڑی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے نگراں حکومت کے ہوتے ہوتے 9 مئی والا معاملہ بھی جو ہے وہ فرد جرم عائد کر کے ہی جائیں۔ عمران خان صاحب ان سارے مقدمات میں جو ہیں وہ ضمانت پر رہا ہیں، اور جو بیل بیفور اریسٹ ہے وہ ضمانت ابھی تک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، لیکن اب یہ 9 مئی کے معاملے میں بھی آگے شروع کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اب تک 10 سال بھی سزا ہو چکی ہے، 14 سال بھی ہو چکی ہے، 7 سال بھی ہو چکی ہے، جرمانہ بھی ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب اس پہ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے، بغاوت ہے، غداری ہے، یہ سب کچھ آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلین لوگ تھے ان کو ٹرائل کرنے کا جو معاملہ تھا وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں اٹکا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے مشروط طور پر اجازت دی ہوئی ہے لیکن حتمی فیصلے سے روکا ہوا ہے۔